السلام علیکم۔ تو آج ہم ڈسکس کریں گے ڈائبٹیز کے بارے میں، جسے ہم شوگر بھی بولتے ہیں عام الفاظ میں، اور اس میں یہ دیکھیں گے کہ پہلے تو یہ ہوتا کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ اسے ہم کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ ہمیں شوگر ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کے اندر جو مین ہوتا ہے وہ انسولین کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ انسولین کیا ہوتا ہے۔ انسولین ایک ہارمون ہے جو کہ پینکریاز یا جسے ہم لبلبا بولتے ہیں خارج کرتا ہے اس کو، اور پھر یہ ہمارے جسم میں آ جاتا ہے خون کے اندر۔ جب یہ خون میں آتا ہے، خون کے ساتھ مل کے یہ ایک ٹرانسپورٹر ہے، مطلب خون میں جو گلوکوز ہوتا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرتا ہے جہاں جہاں بھی ہمارے جسم کو گلوکوز کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پہ یہ لے جاتا ہے۔ تو اب اگر انسولین نہیں بنے گی، پینکریاز جو ہمارا لبلبا ہے وہ خراب ہو جائے گا، یا وہ کسی بھی مسئلے سے اس کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے اس کے اندر، یا کچھ بھی ہو جاتا ہے مسئلہ، اگر وہ خراب ہو جائے گا تو انسولین نہیں پیدا ہوگی، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انسولین جتنی پیدا ہو رہی ہے اس کی مقدار میں کمی آ جائے، تو پھر بھی مسئلہ ہوگا، کیونکہ خون کے اندر انسولین نہیں جا پائے گی، اور اس کی وجہ سے پھر مسئلے ہوں گے، جسے ہم ڈائبٹیز بولتے ہیں، جو بیماری ہوتی ہے اس کی وجہ سے۔ اب اس کے اندر جو ڈائبٹیز ہے یا شوگر ہے، اس کی دو ٹائپس جو ہیں وہ بہت مشہور ہیں، جس میں سے ٹائپ 1 جو ہے وہ 10% لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس کی جو عمر ہوتی ہے وہ 25 سال سے کم عمر میں ٹائپ 1 جو ہوتی ہے ڈائبٹیز میلیٹس وہ ہوتی ہے، اور اس کے اندر تو انسولین جو ہے وہ بنتی نہیں ہے، پینکریاز جو ہمارا لبلبا ہے وہ انسولین بناتے نہیں ہے، تو اس کا تو واحد حل ایک ہی ہے، وہ انسولین ہی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے ٹائپ 2 جو ڈائبٹیز میلیٹس ہے، یہ 90% لوگوں میں ہوتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسولین بنتی تو ہے، یا اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو انسولین بن رہی ہوتی ہے اس کی مقدار میں کمی ہو سکتی ہے، اس کی کافی ساری وجوہات ہیں، یا پھر یہ ہوتی ہے کہ اس کا انسولین بنتی ہے لیکن آگے جو سیل کے اندر، مطلب جو ہمارا بلڈ ہوتا ہے اس کے اندر جو اس نے جا کے گلوکوز کے ساتھ ادھر ملنا ہوتا ہے، پھر گلوکوز کو ٹرانسپورٹ کرنا ہوتا ہے، تو اس کا وہ ٹرانسپورٹر سسٹم خراب ہو جاتا ہے، تو یہ گلوکوز کے ساتھ بائنڈ نہیں کر سکتی، اور جو جہاں جہاں ہمارے مسل کو یا کہیں بھی جسم کو ضرورت ہوتی ہے تو وہاں پہ یہ نہیں پہنچ سکتا ہمارا جو گلوکوز ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا خون ہوتا ہے اس کے اندر گلوکوز کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا گلوکوز لیول کسی کا 200 ہوا کھڑا ہوتا ہے، کسی کا 150، تو اس طرح جو یہ شوگر والے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر گلوکوز کا لیول بڑا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اب اس میں جو WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، انہوں نے ایک کرائٹیریا دیا ہوا ہے، اس کے حساب سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، مطلب اسے کنفرم کرتے ہیں کہ اسے ڈائبٹیز ہے یا نہیں، اسے شوگر ہے یا نہیں ہے۔ تو وہ کیا ہے؟ تو اس کے اندر جو پہلا ہے وہ ہے فاسٹنگ گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں۔ فاسٹنگ گلوکوز لیول یہ ہوتا ہے کہ 8 گھنٹے تک جو بندہ ہوتا ہے اس نے کچھ بھی نہیں کھانا ہوتا سوائے پانی کے، پھر ہم اس کے اندر گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں۔ اگر اس کے اندر آ جائے 90 سے 126 تک یا 125 تک اگر آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے پری ڈائبٹیز، مطلب اسے ابھی ڈائبٹیز شوگر ہوئی نہیں ہے، ہونے والی ہے، مطلب یہ شوگر سے پہلے والی سٹیج ہے، 90 سے لے کر 125 تک یا 26 تک بھی کہہ سکتے ہیں، اتنے تک اگر ہے تو وہ پری ڈائبٹیز ہے، مطلب اسے ابھی ہوا نہیں ہے، ہونے والی ہے۔ اگر ایک بندہ ہے، اسی فاسٹنگ والا بندے کو ہم فاسٹنگ کراتے ہیں، 8 گھنٹے تک اس نے کچھ نہیں کھانا ہوتا، اس کے بعد اگر ہم اس کا گلوکوز لیول چیک کرتے ہیں وہ آتا ہے 126 سے اوپر، تو وہ ہو جاتا ہے ڈائبٹیز، مطلب 126 سے اوپر اگر فاسٹنگ میں کسی کا گلوکوز آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اسے شوگر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد دوسرا آتا ہے رینڈم گلوکوز لیول، ہم جو چیک کرتے ہیں یہ ہم کسی بھی ٹائم چیک کر سکتے ہیں، اور اس میں ہوتا ہے کہ اگر 200 سے اوپر آ رہی ہے جو گلوکوز لیول ہے تو اس کا مطلب اسے ڈائبٹیز ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اورل گلوکوز ٹولرنس ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم جو دوسرا ہم ان کو اورل گلوکوز دیتے ہیں، اور پھر 2 گھنٹے کے وقفے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں اس کے اندر گلوکوز کا لیول۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 140 سے 199 کے درمیان اگر آ رہی ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ہو رہی ہے، مطلب وہ پری ڈائبٹیز پیشنٹ ہے۔ اگر 200 سے اوپر آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے اسے ڈائبٹیز ہو گئی ہے۔ تو یہ ہم ویسے گھر میں بھی چیک کر سکتے ہیں گلوکومیٹر سے، تو آلموسٹ جتنے بھی گھر میں لوگ ہوتے ہیں، جو مطلب جن لوگوں کے گھر میں کوئی شوگر والا مریض ہوتا ہے تو ان کے پاس گلوکومیٹر ہوتا ہے جس سے ہم چیک کر سکتے ہیں، اور اس کے جو رسک فیکٹرز ہیں، مطلب جس کی وجہ سے ہو سکتی ہے، جن مطلب وجوہات کی وجہ سے موٹے لوگوں میں ہوتی ہے اکثر، یا جو لوگ ہائپر ٹینشن کا مریض ہوتے ہیں، یا جس کے خاندان میں پہلے مسئلہ چل رہا ہے شوگر کا، تو ان سب کو اپنی جو ہے گلوکوز لیول ضرور چیک کرانا چاہیے، کیا پتہ وہ ابھی پری ڈائبٹیز کنڈیشن میں ہو، کیا پتہ انہیں ڈائبٹیز ہو چکی ہو۔ تو یہ بہت ضروری ہے اگر کسی کے خاندان میں چل رہا ہے، کیونکہ یہ فیمیلیل ہے کافی، یہ خاندان سے مطلب چلتی رہتی ہے، اگر کسی کے ماں باپ کو ہے تو ان میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تو جینیٹکس کا اس میں بہت رول ہے۔
تو یہ اس سے ہمیں چیک کرنے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ کسی کے مطلب ہمیں شوگر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو یہ کچھ میتھڈ ہیں مطلب چیک کرنے کے، اور یہ کچھ مطلب یہ میئرز ہیں جو ہمیں لینے چاہیے گھر میں، اور یہ بہت ضروری بھی ہیں. شکریہ.